مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں تیزی، شمالی غزہ پر اسرائیلی بمباری سے ہر طرف تباہی کے مناظر۔ فلسطینیوں کو جنوبی غزہ سے نقل مکانی کے لیے 4 گھنٹے کی لیڈ لائن بھی دے دی گئی۔ المغازی کیمپ پر حملے میں 50 افراد شہید، فلسطینی شہداء کی تعداد بڑھ کر 9,500 ہو گئی، 25,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے گھر پر بھی ڈرون حملہ۔ اسرائیلی حملوں اور ایندھن کی قلت سے غزہ کے 16 ہسپتالوں، 32 طبی مراکز میں کام رک چکا۔ مولانا فضل الرحمان فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خلیجی ممالک کا دورہ، سربراہ JUI دورے کے پہلے مرحلے میں قطر پہنچ گئے۔ قطر میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینیوں تک امدادی سامان پہنچانے کے حوالے سے خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے مشاورت بھی کریں گے۔ مولانا ترکیہ، لبنان اور مصر کے کسی علاقے میں غزہ متاثرین کے کیمپس کے دورے کا بھی امکان۔ حزب اللہ کو کسی بھی غلطی کی وہ قیمت چکانا پڑے گی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے بیان پر رد عمل۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حملے اس وقت جاری رہیں گے جب تک یرغمال بنائے گئے اسرائیلی رہا نہیں ہو جاتے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع دعویٰ کرتے ہیں کہ حماس چیف یحییٰ کو تلاش کر کے ختم کر دیں گے۔ اسرائیلی حملوں میں حماس بریگیڈز کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے، واشنگٹن اور نیو یارک میں سینکڑوں افراد مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ برطانیہ میں بھی مظاہرین کا لندن کے پیکاڈلی سرکس پر دھرنا۔ پولیس نے 29 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اسرائیل کے خلاف مظاہرہ۔ پیرس، ناروے، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، ایران، قطر اور عراق میں بھی مظاہرے۔ جاپان اور جرمنی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف نیتن یاہو کے خلاف اس کے اپنے ملک سے ہی آوازیں اٹھنے لگیں۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد کا وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ مظاہرین کی یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے حکومتی حکمت عملی پر بھی شدید تنقید۔ فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، اسلام آباد کی عدالت نے تحریک انصاف کے سابق رہنما کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ فواد چودھری کو اسلام آباد کچہری پہنچا دیا گیا۔ فواد چودھری کو بختر بند گاڑی میں منہ ڈھانپ کر کچہری پہنچایا گیا۔ پولیس نے عدالت سے 5 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی۔ کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کا مارکہ، ضلع ملیر، ضلع کیماڑی، ضلع جنوبی میں چیئرمین کی نشستوں پر الیکشن، 3 UC چیئرمین، 2 وائس چیئرمین، 4 وارڈز میں ووٹنگ جاری۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور عبید اللہ شاہ آمنے سامنے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد اور جماعت اسلامی کے ایوب خاص خیلی آمنے سامنے۔ شکارپور، سکھر، نواب شاہ، سہون اور خیرپور میں بھی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ۔ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور GDA کے امیدواروں میں مقابلہ۔ پاکستان کی فضائی سیکیورٹی اور PIA کے یورپی روٹس انٹرنیشنل سول ایویشن کی کمبائنڈ ایکشن ٹیم آج پاکستان پہنچے گی۔ اکاوک ٹیم 6 نومبر تا 10 نومبر ایئرپورٹس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا روڈ شو برائے انویسٹمنٹ کا آج سے UAE میں آغاز۔ USAID کے تعاون سے روڈ شو 7 نومبر تک جاری رہے گا۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک سے سرمایہ کار شریک۔ روڈ شو میں پاکستان میں موجود وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن کے قیام کے حوالے سے خصوصی اجلاس لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سلوشن پر تجاویز کا جائزہ۔ پیڈمک اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ، ماحولیات، ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کے بااختیار افسران بھی ون ونڈو سینٹر میں موجود ہوں گے۔
بھارت میں فضائی آلودگی اور زہریلی دھند خطرناک حد کو چھونے لگی۔ دارالحکومت دہلی فضائی آلودگی میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 640 تک پہنچ گیا۔ اسموگ کے باعث ورلڈ کپ میں شریک ٹیمیں بھی پریشان۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے پریکٹس سیشنز منسوخ کر دیے گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دلی میں فضائی آلودگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ شنگھائی میں چھٹی انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ ایکسپو کا آغاز، دنیا بھر سے کاروباری شخصیات اور کمپنیز کے نمائندوں کی شرکت۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ پی اے ایف ٹریننگ بیس میں داخل ہونے والے تمام 9 دہشت گرد جہنم واصل۔ کلیئرنس آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میاں والی اور گوادر حملوں میں بھارت اور دیگر دشمن عناصر کے ملوث ہونے کا امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوری کارروائی میں اہلکاروں اور اثاثوں کا تحفظ یقینی بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کچھ مزاحمتی قوتیں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن سے خوش نہیں۔ دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے پاک فضائیہ ہر وقت تیار۔ سربراہ پاک فضائیہ کا میاں والی کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کا کہنا ہے کہ موجودہ دفاعی صورتحال ہماری جانب سے غیر متزلزل عزم کی متقاضی ہے۔ پاک فضائیہ ملکی سالمیت کے لیے بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ اہلکار ملک و قوم کے تحفظ کے لیے اپنے فرض پر ثابت قدم ہیں۔ بھارت میں انسانی و سماجی تنظیموں کے کارکنوں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن۔ فیٹف قوانین کی آڑ میں بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا بھارتی حکومت کے خلاف فیٹف سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا کہنا ہے کہ فیٹف کو بھارتی ہتھ کنڈوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مودی سرکار کے انسداد دہشت گردی قوانین کی آڑ میں سیاسی کارکنوں پر مظالم ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ مؤثر انتخابی مہم بہترین منشور کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ پیپلز پارٹی عوام کے فیصلے، عوام کا اختیار کے فارمولے پر یقین رکھتی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی نواب شاہ کی پارٹی عہدیداروں سے گفتگو، کہا عوام کی حکمرانی سے بنیادی مسائل حل ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، ہر دور میں عوامی راج کے نفاذ کے لیے کام کیا۔ مسلسل بمباری کا 29واں روز، غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ مزید 250 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد 9488 تک جا پہنچی۔ زخمیوں کی تعداد 32000 سے تجاوز۔ صہیونی فورسز کے غزہ کی پٹی پر فضائی، زمینی اور سمندری حملے۔ دہشت گرد اسرائیلی فوج نے القدس، الشفا اور انڈونیشیائی ہسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ عالمی ادارہ صحت کا ایمبولینس پر حملے پر اظہار افسوس۔ ایمبولینس قافلے پر اسرائیلی حملے سے اقوام متحدہ کے سربراہ بھی خوفزدہ۔ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ یہ تنازع اب رکنا چاہیے۔ اور عالمی کپ پر حکمرانی کی کرکٹ جنگ، ورلڈ کپ کے 37ویں میچ میں بھارت اور جنوبی افریقہ مد مقابل۔ بھارت کی 2 وکٹوں کے نقصان پر بیٹنگ، میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔